الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں سچے دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل میرے حاضرین، ناظرین، سامعین کے مال، جان، عزت، آبرو میں برکتیں عطا فرمائے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل مجھے حق سچ ٹھیک بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اللہ عز و جل اپنے شان کریمی کے صدقے سے مجھ بندہ ناچیز کو معافی عطا فرمائے۔ دعائیہ کلمات کے بعد آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے کافر کی خام خیالی۔ خطبہ کے اندر تلاوت کی گئی آیت کریمہ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 50 کا جز پارہ نمبر 25 ترجمہ۔ اور اگر میں رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو ضرور میرے لیے اس کے پاس بھی خوبی ہے۔ اسی آیت کریمہ کے پچھلے جز کے اندر کافر کی ایک سوچ بیان ہوئی ہے، اور نہیں میں سمجھتا قیامت قائم ہوگی۔ اسی آیت کریمہ کے اس جز کے اندر کافر کی غلط فہمی بیان ہوئی ہے، اور البتہ اگر میں لوٹایا گیا اپنے رب کی طرف، بے شک میرے لیے اس کے پاس بھی خیر ہے۔ یہ ایک کافر کی خام خیالی ہے، غلط فہمی ہے۔ جو آدمی اللہ پاک کو معبود ہی نہ مانے، جو آدمی اللہ کے نبیوں اور رسولوں کی رسالت اور نبوت کو نہ مانے، جو آدمی فرشتوں کو نہ مانے اور ان کے متعلق برا بھلے جملے کہے، اور جو آدمی آسمانی کتابوں کی تکذیب کرے، آخرت کے دن کو نہ مانے، بھلا وہ کیسے آخرت کے اندر، آخرت کے دن خیر کو پا سکتا ہے، بھلائی کو پا سکتا ہے، جنت کو پا سکتا ہے؟ یہ اس کی خام خیالی ہے۔ اگر کافروں کی یہ سوچ ہے کہ انہیں دنیا کے اندر بھی نعمتیں ملی ہیں اور آخرت میں بھی ان کو نعمتیں ملیں گی، یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ دنیا کے اندر ان کو جو ملا ہے وہ صرف دنیا میں ہی ملے گا، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ جو دنیا ہے مومن کے لیے وہ قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے دنیا جنت ہے۔ کافر کو دنیا میں ہی سب کچھ دے دیا جاتا ہے، کافر کا آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے، اور اسے آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ یہاں پر ایک سبق ہے، وہ یہ کہ مسلمانوں کو کافروں کے متعلق دیکھ کر سن کر حسرت نہیں ہونی چاہیے، ان کی دولت کو دیکھ کر حسرت نہیں ہونی چاہیے، ان کی شہرت کو دیکھ کر حسرت نہیں ہونی چاہیے، ان کے رہن سہن گھر بار کو دیکھ کر مومنوں کو حسرت نہیں ہونی چاہیے، ان کی
نوکر چاکر، گاڑیاں وغیرہ، امیرانہ زندگی، کوٹھیوں وغیرہ کو دیکھ کر مومنوں کو حسرت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ان کو صرف دنیا کے اندر ہی عطا کیا جاتا ہے اور آخرت کے اندر ان کا کوئی حصہ نہیں، ان کو صرف وہاں پر عذاب ہی ملے گا۔ اور جو ہم مسلمان ہیں ہمیں دنیا بھی عطا کی جاتی ہے اور آخرت میں بھی ہمارے لیے حصہ ہے۔ جب اللہ پاک ہم مسلمانوں کو آخرت کے دن انعامات سے نوازے گا، اللہ پاک ہمیں جنت میں داخل کرے گا، تو اس وقت کافروں کو حسرت ہوگی اور اس وقت کافروں کے لیے نہ کوئی مددگار ہوگا، نہ کوئی ان کے لیے کوئی دوست ہوگا، ان کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں دیا جائے گا سوائے ان کو عذاب دینے کے، دوزخ کے اندر ان کو داخل کیا جائے گا۔ اس آیت کریمہ میں حسنہ اور خیر سے مراد جنت ہے، وہ بغیر کسی نیک عمل کے جنت کی تمنائیں کرتا ہے۔ حسن بن محمد بن علی بن ابی طالب نے کہا، کافر کی دو تمنائیں ہوں گی، ایک تمنا اس کی دنیا کے اندر یہ ہوگی کہ اگر اس کی طرف میں لوٹایا بھی گیا تو اس کے پاس میرے لیے خیر ہی ہوگی، اور دوسری تمنا کافر کی دنیا کے آخرت کے دن یہ ہوگی کہ کاش ہمیں دنیا میں واپس لوٹا دیا جائے تاکہ ہم اللہ کی آیات کی تکذیب نہ کریں اور ایمان والے بن جائیں، مومن بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کو تیار ہی مومن متقیوں کے لیے کیا ہے، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کے اندر کافر داخل ہوگا، اور یہ بھی ممکن نہیں کہ بندہ مومن ہو اور ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے، یہ بھی نہیں ہوگا۔ ہر بندہ مومن اللہ کی رضا سے، اللہ کی منشا کے مطابق جنت میں داخل ہوگا، اور کافر ہمیشہ ہمیشہ دوزخ کے اندر ہی رہے گا۔ مومن جنت صرف ان کے لیے ہے جو مومنین ہیں اور اعمال صالحہ کرتے ہیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے عقائد و نظریات کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔